Now we start the poem. It starts as go and catch a falling star. Get with child a mandrake root. Tell me where all past years are, or who cleft the devil's foot. Teach me to hear mermaids singing, or to keep off envy's stinging, and find what wine serves to advance an honest mind. The speaker puts a challenge to the listener. He says, "Oh friend, go, and if you can do, you should catch a falling star." Another challenge he puts, that is, go and get a mandrake root pregnant. Again, he asks him to perform an impossible task and says that, can you tell me where the past years have gone? Again he says that, can you see the devil's foot which are cleft foot? He says that, can you tell me that you can hear the songs of mermaid, which is a mythical creature? Again he says that, can you find a man in the world which was never experienced the pain of envy, mean jealousy? And again he challenges that whether you can find what are the circumstances that can make a man an honest man. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس پورے سٹینزا کے اندر شاعر یا سپیکر ایسے ٹاسک بتاتا ہے، ایسے کام بتاتا ہے جو کرنا ناممکن ہے. مثلاً آپ دیکھیں شروع میں وہ کہتا ہے گو اینڈ کیچ اے فالنگ سٹار، کہ جاؤ اگر پکڑ سکتے ہو تو گرتے ہوئے ستارے کو پکڑ لو. یہ ایک امپاسبل چیز ہے، امپاسبل بات ہے، کیونکہ تیزی سے جو ستارہ آسمان سے ٹوٹ کے گرتا دکھائی دیتا ہے وہ ایک آگ کا گولا ہوتا ہے، بہت تیزی سے زمین پہ آتا ہے. اس کی ایک سائنٹیفک سارا ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو پکڑا نہیں جا سکتا. دیٹ از امپاسبل. تو ظاہر ہے یہ ایک ناممکن کام ہے جو وہ چیلنج کرتا ہے، کرنے کو کہتا ہے کہ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ تو ظاہر ہے یہ جواب اس کا نہیں میں ہے. اور دوسری کام وہ بتاتا ہے کہ جاؤ اور مینڈریک روٹ. مینڈریک از اے پوائزنس پلانٹ which resembles a human body. Sometime it has legs, sometime it resembles its head and trunk are like human body. تو وہ ایک پوائزنس اور میتھیکل میجیکل جو ہے ٹری ہے، اور اس کی جو روٹ ہے وہ ریزمبل کرتی ہے ہیومن باڈی سے. تو پوئٹ جو ہے یہاں پر کہتا ہے کہ جاؤ اگر تم کر سکتے ہو تو گیٹ اے چائلڈ فرام دیٹ مینڈریک روٹ بیکاز اٹ ریزمبلز ہیومن باڈی. تو یہ امپاسبل ہے. مینڈریک روٹ کین ناٹ گیو برتھ ٹو اے چائلڈ. یہ ممکن نہیں ہے. تو ایک اور ناممکن امپاسبل اس نے ٹاسک بتایا ہے. آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ کین اینی باڈی ٹیل می، کہ جو پاسٹ ایئرز ہیں وہ کدھر گئے ہیں، وہ کیسے آپ اس کو واپس لا سکتے ہیں، کیسے اس کے بارے میں حقیقت بتا سکتے ہیں.
تو ہر شخص جو ہے اس بارے میں بے بس ہے. جو وقت گزر جاتا ہے وہ اس کی پہنچ سے چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ نہیں بتا سکتے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں بھی ایک یہ میتھ ہے کہ جو اس طرح کی مخلوقات ہیں چڑیلیں وغیرہ، ان کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کرسچینٹی کے اندر یہ ہے کہ جو ڈیول کا فٹ ہوتا ہے تو وہ ایک طرح کا مختلف ہوتا ہے، اس کے درمیان میں وہ ایک طرح سے اس کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہے، اس کو کلیفٹ فٹ جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو یہ چیز وہ کہتا ہے کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں، کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بھی ایک ناممکن کام ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگین ایک اور ایسا کام اس نے بتایا ہے جس کو کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے. ایک ایسی چیز جو کہ جس کو جاننا جو ہے وہ امپاسبل ہے. تو اس طرح کے ڈیوائیڈڈ جو فٹ کو دیکھنا، ڈیول کے فٹ کو دیکھنا، بیکاز یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیول کین اسیوم اینی فارم، اس کے پاس یہ طاقت ہے، وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، وہ ڈسگائز کر سکتا ہے خود کو، لیکن وہ اپنے جو فٹ ہیں، پاؤں ہیں، ان کو نہیں چھپا سکتا. تو اس وجہ سے یہ چیز بیان کی جاتی ہے کرسچینٹی کے اندر. اور اگین وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کین یو ہیئر، یعنی اس نے یہ چیلنج کیا یہاں بھی، ٹیچ می ٹو ہیئر مرمیڈ سنگنگ، کہ مرمیڈ جو ہے یہ ایک فرضی امیجنری اور میتھیکل مخلوق ہے وچ از ہاف وومن اینڈ ہاف فش، جو اس کی شیپ ہے. تو وہ مرمیڈ کو جو سانگ ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دے آر میجیکل سانگ. اور یہ جسے ایک مخلوق ہے، فرضی مخلوق ہے جسے جل پری بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس کے سانگ سننے کی کوشش کرتا ہے، جس کے کانوں میں اس کے سانگ چلے جاتے ہیں، تو اس کا میجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ اس کا مسمرائز ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک کیونکہ میتھیکل کریچر ہے اور اس کے گانے سننا جو ہے وہ بھی ایک امپاسبل ٹاسک ہے جو کہ سپیکر جو ہے یا پوئٹ جو ہے وہ لسنر سے مطالبہ کر رہا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آر ٹو کیپ آف انویز سٹنگنگ اینڈ فائنڈ واٹ وائنڈ سروز ٹو ایڈوانس این آنیسٹ مین. اور وہ کہتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ تمہارے دل میں، تمہارے اندر کوئی ایسا فیلنگ نہ آیا ہو ٹارچر کا، تکلیف کا، جو انوے کا، یعنی انوے کہتے ہیں جیلسی کو. تو یہ ایک نیچرل ہیومن فیلنگ ہے، جیلسی کا ہونا، انوے کا ہونا. تو کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس فیلنگ کا شکار نہ ہو. تو رادر اگین یہ ایک امپاسبل ٹاسک ہے، کیونکہ ایسا بندہ دیکھنا، ڈھونڈنا جس کے دل کے اندر جو ہے یہ فیلنگ جو ہے تکلیف نہ دیتا ہو. سٹنگنگ سے مراد جہاں پین دینا ہے، تکلیف دینا ہے، ٹارچر کرنا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے اینڈ فائنڈ وٹ وائنڈ سروز ٹو ایڈوانس این آنیسٹ مین. یہاں پہ اگین ایک امپاسبل ٹاسک اس نے بتایا ہے جو انتھنکیبل ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز معلوم کرنا کہ کیا وہ سرکمسٹانس ہے جس کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اپنی لائف میں ایمانداری سے اور ترقی کرتا ہے. کیونکہ عام طور پہ یہ چیز بلیو کی جاتی ہے کہ اس طرح کے آنیسٹ آدمی جو ٹوٹلی آنیسٹ ہے اور ٹرو ہے، تو جب تک وہ کچھ ٹرکس نہیں ہوتی انسان کے اندر تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا.
تو وہ کہتا ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے کہ اس بات